بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو کفایت الاصول کے مقصد سابع میں ہے، اور مقصد سابع میں بھی پھر ہماری گفتگو استصحاب کے بارے میں، پھر استصحاب کے ادلہ پیش کرتے کرتے یہ حکم کی بحث میں آ گئے کہ حکم کی دو قسمیں ہیں، حکم تکلیفی اور حکم وضعی۔ پھر حکم وضعی کی انہوں نے فرمایا کہ 3 قسمیں ہیں۔ خوب، ایک ایسی قسم تھی کہ جس کو کسی بھی طریقے سے جعل نہیں کیا جا سکتا، نہ استقلالاً نہ بتبع۔ دوسری ایسی تھی کہ جس کو استقلالاً جعل نہیں کیا جا سکتا تھا، بتبع جعل کیا جا سکتا تھا۔ آج تیسری قسم بتاتے ہیں، اور ممکن ہے کہ آج ہم یہ کم پڑھیں کیونکہ آگے پھر وہم اور دفع ان کے بحث کو اگر ہم شروع کرتے تو پھر اس کی چند لائنیں پڑھنا مناسب نہیں تھی۔ تو تیسری قسم جو ہے کیا ہے جناب، وہ ہے کہ جس کو استقلالاً بھی جعل کیا جا سکتا ہے، اور اس کو طبعاً کسی تکلیف کی بتبع بھی جعل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ مثلاً اس کی مثالیں مصنف صاحب نے کافی ساری دی ہیں۔ فرض کریں کہتے ہیں بھائی خبر واحد حجت ہے، تو یہ تو اس کو مستقل طور پر جعل کیا گیا۔ یا مثلاً جو ہے کہا گیا کہ بھائی تم قاضی ہو، خوب، یا یہ کہا گیا کہ تم ولایت رکھتے ہو، تم میرے نائب ہو، تم آزاد ہو۔ مثلاً مولا کسی عبد کو کہتا ہے انت حر، خوب، یا مثلاً جو ہے کیا جب کافر کو پکڑ کے لے آتے ہیں تو پھر اس کو کہتے ہیں کہ انت رقن، تم رق ہو، یا یہ عورت فلاں کی بیوی ہے۔ اب یہ تو سب بالاستقلال بھی کر سکتے ہیں اور بتبع بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ مثلاً اے فلاں شخص، تجھ پر اس عورت کا نان نفقہ واجب ہے، تجھ پر اس عورت کے فلاں فلاں چیزیں واجب ہیں، نتیجے میں تم بھی اس عورت سے استمتاع کرنا چاہو تو استمتاع کر سکتے ہو۔ اور اسی طریقے سے مثلاً قضاوت ہے، ایک مرتبہ یہ ہے کہ جعلتک قاضیا، میں نے تجھے قاضی بنا دیا۔ ایک مرتبہ آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ کورٹ میں جا کے بیٹھو اور وہاں پر لوگ آئیں، اختلاف ان کے حل کرو اور فلاں فلاں مسائل کو حل کرو، تو پھر اس سے ہم بتبع جو ہے کیا ہے جناب قضاوت کو جو ہے کیا ہے وہ انتزاع کریں گے، اور اس سے ہم قضاوت کی بات کو لے آئیں گے کہ یہاں پر یہ شخص جو ہے کیا ہے وہ قاضی ہے۔ تو اب فرماتے ہیں کہ یہ ایسے امور ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے۔ پھر ان کے آثار بھی ان پر مترتب ہوتے ہیں۔ مثلاً انت حرن جب کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ جو قانون تھا العبد وما فی یدہ مال المولا، اب وہ نہیں چلے گا، بلکہ یہ جو کمائے گا وہ اپنے ہی جیب میں ڈالے گا۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں جناب عبارت کی لیکن تیسری قسم جس میں حکم وضعی کو استقلالاً بھی جعل کیا جا سکتا تھا اور کسی تکلیف کے بتبع بھی اس کو جعل کیا جا سکتا تھا، فہو کی ضمیر کہاں جائے گی؟ نحو ثالث کی طرف جائے گی۔ کل حجیت، جیسے حجیت ہے۔ بھائی حجیت کا مطلب مثلاً آپ کہتے ہیں کہ یہ میں حجت قرار دیتا ہوں، یعنی اس سے آپ استدلال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ مثلاً خبر واحد والقضاوت، یا مثلاً قضاوت ہے۔ قضاوت کیا ہے کہ بھائی خصومات کو دور کرو اور لوگوں کے بیچ میں تمہارا آرڈر جاری ہوگا۔ یا ولایت، مثلاً جو ہے کیا ہے تمہیں حق ہے کہ ہمارے ملک کے کسی کے ساتھ صلح کرنا چاہو، کسی کے ساتھ مثلاً جنگ کرنا چاہو، یا مثلاً جو ہے کیا ہے کوئی مر جائے تو اس کے جو ہے کیا ہے کفن دفن کا مسئلہ حل کرو۔ والنیابت، یا نیابت ہے کہ بھائی اگر آپ 12ویں امام کو نہیں دیکھ سکتے تو پھر جو ہے کیا ہے جو مجتہد ہے وہ آپ کو اپنے جو ہے کیا فرامین سنائے گا، آپ اس کے مطابق چلیں۔ فَإِنِّي جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا جَعَلْتُهُمْ، مثلاً
امام کہتا ہے کہ میں نے ان کو یا اس کو، ٹھیک ہے، تم پر حاکم قرار دیا، وانا حجت اللہ علیہم، اور میں ان پر اللہ کی طرف سے حجت ہوں۔ والحریت، یا حریت یعنی آزادی ہے، خوب، مثلا ایک شخص جو با اختیار اپنے عبد کو آزاد کرنا چاہتا ہے، یا رقیت ہے کہ مثلا جو ہے کیا ہے، کسی شخص کو پہلے تو آزاد تھا، کافر حربی تھا، فرض کریں، یا زوجیت ہے کہ مولا مثلا کہتا ہے یہ تیری زوجہ ہے، یہ استقلالاً زوجیت جعل ہو گئی۔ کبھی جو ہے کیا ہے مولا کہتا ہے کہ اے عورت تجھ پر اس کی اطاعت کرنا واجب ہے اور اس پر تیرا نفقہ واجب ہے، خوب۔ والملکیت، ملکیت مثلا بھائی تو یہ چیز بیچ سکتا ہے، اس کا مطلب یعنی تو اس کا مالک ہے، الا غیر ذالک، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری مثلا جو ہے کیا ہے وہ آپ مثالیں دے سکتے ہیں۔ حیثو انہا و ان کان من الممکن، انہا کی ضمیر ان اشیاء کی طرف جائے گی، یعنی یہ جو اشیاء جن کا ذکر ہو چکا ہے، فرماتے ہیں وہ ان کان من الممکن، اگرچہ یہ ممکن ہے، انتزاعها من الاحکام تکلیفیہ، آپ ان کو احکام تکلیفیہ سے بھی انتزاع کر سکتے ہیں، التی، وہ احکام، تکون فی مواردها، جو ان کے موارد میں ہوتا ہے، مثلا زوجیت میں بیوی ہونا اور بیوی والے کام انجام دینا، قضاوت میں کورٹ والے کام انجام دینا، کما قیل، جیسے کہ یہ کہا گیا ہے کہ مثلا جو ہے کیا ہے یہ ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ پر واجب ہے کہ آپ عمل کریں حجیت پر، تو اسے ہم حجیت کو جو ہے کیا ہے کھینچ نکالتے ہیں، یا ہمیں کہا گیا ہے کہ خصومات میں آپ پر واجب ہے کہ اس کی طرف رجوع کرے، تو واجب یہ حکم شرعی ہے، اس سے ہم قضاوت کو نکالتے ہیں۔ وَمِنْ جَعْلِهَا بِإِنشَاءِ أَنفُسِهَا، اور ان چیزوں کو اگر شارع خود اگر جو ہے انشاء کرنا چاہے، جعل کرنا چاہے تو جعل بھی کر سکتا ہے۔ مثلا وہ شارع ہمیں کہے کہ جعلتہ قاضیا، میں نے اس کو قاضی بنایا، میں نے اس کو نائب بنایا، میں نے اس کو اس کی بیوی بنایا، الا، سوائے اس کے، انہ لا یکاد یشک، کوئی گنجائش نہیں ہے کہ شک کیا جائے فی صحت انتزاعها، کہ ان امور کو انتزاع کرنا صحیح ہے، من مجرد جعلہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے جعل کے ذریعے، او من بیدہ الامر، یا جس کے ہاتھ میں جو ہے کیا ہے وہ امر ہے، یعنی اللہ کی حکومت ہے، من قبل ہی، اللہ کی طرف سے، جیسے نبی ہے یا امام ہے، تو جناب وہ بھی اس قسم کے عہدے اور منصب ایجاد کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ لہا، لہا کی ضمیر جائے گی ان امور کی طرف، خوب، بے انشاءہا، یعنی خدا یا خدا کے نمائندے ان امور کو جعل کر سکتے ہیں۔ کس طریقے سے جعل کریں گے؟ بحیث، اس طریقے سے جعل کریں گے، یترتب علیہا آثارہا، ان پر ان کے آثار مترتب ہوں گے، مثلا اگر ملکیت ہو گئی تو بیع و شراء، تو پھر جواز تمام چیزیں، اور اگر قضاوت ہوگی تو اس کا آرڈر ماننا پڑے گا، کما تشہد بہی، یا کما تشہد بہی، جیسے کہ گواہی دیتا ہے بہی، اس انتزاع کے بارے میں، کیا گواہی دیتی ہے؟ ضرورتن، ضرورت کو آپ تشہد کا فائل بنا دیں، یعنی یہ بات ضرورت اور بدیہیات میں سے ہے۔ صحت و انتزاع الملکیت، صحیح ہے کہ ملکیت کو انتزاع کیا جائے، وہ زوجیت، اور زوجیت کو انتزاع کیا جائے، طلاق کو انتزاع کیا جائے، اطاق آزاد، انت حرن سے آزاد کو انتزاع کیا جائے، بے مجرد العقد، صرف عقد کی وجہ سے۔ اب کہتے ہیں پہلی دو سے مراد یہ ہے کہ ملکیت اور زوجیت جو ہے کیا ہے عقد کے ذریعے ہوں گی، لیکن طلاق اور اطاق میں عقد نہیں ہوتا بلکہ والایقاء، اس میں ایقاء ہوتا ہے، ایقاء یعنی کسی گرہ کو کھولنا، عقد یعنی گرہ لگانا، ممن بیدہ الاختیار، البتہ یہ چیزیں وہی جو ہے جعل کر سکتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں کیا ہو، اختیار ہو، اور اس کو یہ جو ہے کیا ہے گویا کہ سلطنت دی گئی ہو کہ شارع کی نظر میں وہ مالک ہے، وہ ولی ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں۔
بلا ملاحظت تکالیف ولا آثار، کہتے ہیں اس میں جو ہے کیا ہے تکالیف کو بھی بھلی مد نظر نہ رکھیں، آثار کو بھی مد نظر نہ رکھیں، تو بھی یہ جعل شارع کر سکتا ہے۔ ولو کانت، اگر ہوں، بھائی کانت کا اسم کون ہے؟ یہ احکام وضعیہ منتزعۃ عنہا، ان تکالیف سے اگر ان کو انسا کیا گیا ہے، لما کاد یصح اعتبارها، پھر تو صحیح نہیں ہے کہ ہم معتبر مانے ان احکام وضعیہ کو الا بملاحظتها، مگر ان تکالیف کو مد نظر ہم رکھیں گے، پھر ہم کہیں گے کہ بھائی اب یہ حکم وضعی ہے۔ لازم، اور لازم آتا ہے اللہ یکأ، واقع نہ ہو ما قصد، جس کا قصد کیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھائی ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ حکم وضعی کی کوئی گویا کہ حیثیت ہی نہیں ہے، تو جس کا ہم قصد کریں گے وہ واقع نہیں ہوگی، وہ وقع ما لم یقصد، اور واقع ہو جائے گی وہ چیز جس کا قصد نہیں کیا گیا ہے۔ تو نتیجے میں پھر آثار اور ان کو مترتب کرنا ان انشاء پر یہ مشکل چیز ہے، جبکہ یہ ہمارا مقصود نہیں ہے۔ خوب، تو فرماتے ہیں کہ جناب ٹھیک، کما لا ینبغی، جیسے کہ سزاوار نہیں ہے، ان یشک، کہ شک کیا جائے، فی عدم صحت انسائہا، کہ صحیح نہیں ہے کہ ان عناوین کو انسا کریں، ان مجرد تکلیف، صرف تکلیف سے، فی موردہا، وہ تکلیف جو ان عناوین کے مورد میں آئی ہے، فلا ينتزع الملکیت، تو نتیجے میں ملکیت انسا نہیں ہوگی صرف اباح تصرفات کی وجہ سے۔ بھائی آپ میرے گھر آئے ہیں، میں نے کھانا آپ کے سامنے رکھا ہے، تو اب یہ کھانا کھانا تو آپ کے لیے مباح ہے، لیکن اس مباح فلا ينتزع الملکیت عن اباحت تصرفات ولا الزوجیہ من جواز الوطی، خوب، اور جو ہے کہ زوجیت بھی آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ چھو اسٹاپ گئی حل، ٹھیک ہے، ولا زوجیت، اور آپ زوجیت کو بھی انسان نہیں کر سکتے ہیں من جواز الوطی، صرف وطی جائز ہونے کی وجہ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تحلیل اگر کسی کی کرنی ہو تو وطی جائز ہے لیکن زوجیت نہیں ہے۔ وہکذا سائر الاعتبارات، اسی طریقے سے دوسرے اعتبارات بھی ہیں، فی ابواب العقود والایقاعات، ابواب عقود اور ایقاعات میں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں فنقدہ بذالک، واضح ہو گیا اس بات سے کہ احکام وضعیہ جو ہیں یہ مجعول طبعی ہیں، خوب، یہ مستقل طور پر مجعول ہیں، یہ مجعول طبعی نہیں ہے کہ ان کے مورد میں بھی تکلیف آئے۔ ان مثل هذه الاعتبارات، بتحقیق اس قسم کے اعتبارات، انما تکون مجعولۃ بنفسها، یہ مجعول بالنفس ہی ہوتے ہیں، یصح انشاؤها، صحیح ہوتا ہے ان عناوین کا انشاء کرنا، بمجرد انشائها، جب یہ عناوین کو جو ہے کیا ہے جناب انشاء کیا جائے، کا تکلیف، جیسے خود تکلیف کو یجب علیک الصلاۃ کو مثلا جو ہے کیا ہے ہم مد نظر رکھتے ہیں۔ خوب، اور اس کے بعد جو ہے کیا ہے لا مجعولۃ بطبعی و منتزعۃ عنہ، ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ احکام وضعیہ کو ہم نے جعل کیا ہے اس تکلیف کی بطبع، یا ہم نے اس کو منتزع کیا ہے اس تکلیف سے۔ زیادہ بہرحال اللہ ہی جانتا ہے